السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، پریشانی سے نجات اگر چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پریشانی سے نجات ہمیں مل جائے؟ تو پریشانی سے نجات اگر چاہتے ہو تو قرآن مقدس کی یہ دو عمل آپ ضرور سن لیں، جو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ کہ جو کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، اسے آج کے دور کا سب سے بڑا حل قرآن کی روشنی میں تصور اس اعتبار سے کریں اور یقین اس اعتبار سے کریں کہ انشاءاللہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بے شک آپ چاہتے ہیں نا پریشانی کا نجات ہو، پریشانی سے نجات ہو، بالکل تو آپ کو جو قرآن کا دستور ہے میں عطا کروں اس پر آپ عمل کریں۔ دیکھیے پروردگار نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، مال میں اور جان میں۔ یہ اب قرآن کا فیصلہ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ میری آزمائش نہیں ہوگی تو یہ خواب والی بات ہو سکتی، حقیقت نہیں۔ جی، اس لیے کہ قرآن نے لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے، مال میں اور جان میں۔ بے شک۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم سنو گے اہل کتاب اور اہل شرک سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہارے دل کو اذیت پہنچائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جی، ایسی باتیں اہل کتاب سے سنو گے اور اہل شرک سے سنو گے جس سے تمہارے دل کو اذیت پہنچے گی۔ مال کا امتحان، جان میں امتحان، اور ایسی باتوں کا اہل کتاب اور اہل شرک سے سننا یہ قرآن کی روشنی میں یقینی ہے۔ بے شک۔ اب جب ایسی باتیں سنو جو تمہارے دل کو چھلنی کر دے، تمہیں گھبراہٹ کا شکار کر دے، بے چینی میں گرفتار کر دے، تمہاری رات کی نیندیں اڑا دے، اور مال میں تم کو پریشانی ہو، جان میں تم کو پریشانی ہو، تو اب قرآن دو نسخے عطا کرتا ہے اور کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ جی جی، قرآن دستور دے رہا ہے، قرآن قانون عطا کر رہا ہے کہ جب کبھی ایسی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں تو تمہارے پائے سے بات میں لغزش نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہو کہ اپنے دین پر جمے رہو۔ صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور کہا جائے صبر کرو، کوئی بچہ گم جائے تو صبر کرو، صرف صبر کا یہی معنی نہیں ہوتا۔ صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے، اپنے دین پر جم جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بے شک۔ یہ دو نسخے قرآن عطا کر رہا ہے۔ جی، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ صبر کر لے، ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ پکا متقی بھی بن جائے، لیکن اس راہ میں آدمی پیش رفت تو کر سکتا ہے، قدم تو بڑھا سکتا ہے۔ تو جب اچھوں کی راہ پر چلے گا
اور دامن صبر کو جب تھامے گا تو میرا کریم اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ جیسا ناقص قرآن کا مطالعہ کرنے والا جب حالات سے متعلق قرآنی آیتوں کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر موجودہ دور کے علاج کے سلسلے میں خدا کی قسم دو ہی نسخے نظر آتے ہیں، صبر اور تقوی۔ اور ان دو چیزوں کو ایک جگہ پروردگار نے صرف قرآن میں جمع نہیں کیا، دونوں کا الگ الگ ذکر بھی موجود ہے اور دونوں کا ایک ساتھ میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن جہاں جہاں صبر اور تقوی دونوں کا ذکر ساتھ میں ہے وہ کوئی اور زمانہ نظر نہیں آتا، وہ آج ہی کے ماحول کے حوالے سے رہنمائی نظر آتی ہے۔ بے شک حق بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا صبر کو سمجھو، جی پھر تھوڑا سا تقوی کو سمجھو، اور پھر مزید میں کچھ آیتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آج کے دور کے اعتبار سے جب آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس کتاب کو ماننے کے ساتھ اس کی آیتوں پر عمل کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ راحت کی دولت عطا فرمائے گا۔ بے شک صبر علی الطاعہ، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا۔ صبر کے معنی پہلے سمجھ لیں، صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانا۔ بے شک اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ پکڑ لیتا ہے وہ پہلوان پھر اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، اسی لیے اسے صبور کہا جاتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہوتا ہے جم جانے کے۔ تو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں صبر کرنا یعنی آپ صرف اتنا سوچیں، 5 وقت کی نماز ہی کو لے لیجئے، آپ کھا رہے ہیں، اذان ہوئی، بس آپ نے کھانا چھوڑ دیا، نماز کے لیے چلے گئے، نیند لگی ہے، فجر کی اذان کی آواز آئی، چاہتے ہیں سویا رہوں لیکن اللہ کی اطاعت پر آپ جمے ہوئے ہیں تو نیند چھوڑ دی، سیدھے مصلی پر چلے گئے۔ جی آپ ذرا سوچیں، دن میں 5 مرتبہ سارے کام چھوڑ کر مصروفیت میں لگے رہنے کے بعد سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے دن میں 5 مرتبہ جانا، یہ معمولی کام تو نہیں ہے، جی بہت مشکل والا کام ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ جم جاتا ہے اس کام پر، اور جب کوئی بندہ اس چیز کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ آسان کر دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک اسی طریقے سے ماہ رمضان کو لے لیجئے، بھوک لگی رہتی ہے لیکن 1 مہینے تک بندہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے روک رہا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے، اس کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جی تو یہ بھی اللہ کی اطاعت پر صبر ہے کہ بندہ صبر کر، بھوک لگی ہے لیکن صبر کر رہا ہے، نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں اس کی فرما برداری کروں۔ حج کے لیے جاتا ہے اللہ کی توفیق سے تو جو کچھ قوانین ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، جو کچھ پابندیاں ہیں، وہ 5 دنوں تک جب تک احرام میں رہتا ہے ان پابندیوں کو بجا لاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ لیکن یہ چند چیزوں پر ہی صبر پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کا حکم ملے اور جو اللہ کے رسول کا حکم ملے اس حکم پر عمل کرنے میں تم جم جاؤ، اور یہ سوچو یہ کسی اور کا نہیں، پالنہار حقیقی کا حکم ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص
اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اطاعت کرتا ہے تو یہ صبر علی الطاعہ کے زمرے کے اندر شامل ہوگا، اور ایسے بندے کو بھی قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں صابر کہا جائے گا، صابر کہا جائے گا۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر، بچنا، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، رب نے منع فرما دیا میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن نے کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ مولا کا حکم ہے، جھوٹ گناہ ہے، میں گناہ سے بچوں گا۔ آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ آپ کو صابروں کے اندر شمار فرما دے گا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے، اور تیسرا جو صبر کا معاملہ ہے بے شک وہ استقامت فی الدین کے معاملے میں ہے کہ دین پر جمے رہنا، اور ہزارہ تکالیف کی وادیاں آ جائیں، نہ دامن مصطفیٰ چھوڑنا نہ دامن دین چھوڑنا، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی موٹی آزمائش ہوتی ہے ان 3 چیزوں کے سلسلے میں، اتنا سخت امتحان ہوتا ہے، آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی اور ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رسولوں کی شان دیکھو کہ ان کا امتحان کس طریقے سے ہوا، اتنا سخت امتحان کہ جب وہ خود دین سے نہ ہلے اور اللہ کے احکام اور فرمان کو پہنچانے میں اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور وہ اس پر جم گئے، تو آپ جانتے ہیں جب وہ نہ ہلے تو ان کے نیچے کی زمین ہلا دی گئی کہ اب تو یہ ہلیں گے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنا سخت امتحان ہوا رسولوں کا کہ زمین ہلا دی گئی، اور رسول اور ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بس میرے کریم نے فرما دیا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، اس نے امتحان کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا، اور امتحان کا علاج بھی میرے کریم نے بتا دیا کہ جب امتحان ہو تو ایسا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت سخت امتحان جو ہے وہ ہوا ہے، اور بہت سخت امتحان مال اور جان کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی سچویشن کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ صبر اور شکر یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کو جو شخص زندگی میں کر لے گا انشاءاللہ وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔